بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامی سال کا آخری اور 12واں مہینہ ذوالحج کا کہلاتا ہے۔ ذوالحج کا مہینہ بڑا ہی اہم ہے۔ ذوالحج کے ابتدائی 10 دن جنہیں ایام العشر کہا گیا ہے، یہ بڑی ہی فضیلت کے حامل ہیں اور اس ماہ مبارک میں کئی بڑی عبادتیں جمع ہو جاتی ہیں۔ مسلمان ان عبادات کو اپنی اپنی استطاعت کے مطابق بجا لاتے ہیں، محنتیں اور مشقتیں اٹھاتے ہیں۔ کوئی حج کی عبادت میں سرگردہ رہتا ہے، کوئی قربانی کی عبادت میں مصروف ہے، وغیرہ وغیرہ۔ قرآن کریم کی سورۃ فجر کی ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ نے چند چیزوں کی قسم کھائی ہے۔ ان چیزوں میں سے ایک یہ ہے کہ وَلِيَالٍ عَشْرٍ، اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ 10 راتوں کی قسم اٹھانے کا معنی یہ ہے کہ بڑی اہم راتیں ہیں۔ اس آیات کی تفسیر میں حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ ان سے مراد ذوالحج کے ابتدائی دن ہیں اور یہ سال کے سب سے افضل دن ہے۔ عشر ذوالحج کے اعمال کی فضیلت۔ ان ایام کی عبادات اور اعمال اللہ کو بڑے محبوب ہیں۔ بطور خاص ان ایام میں انسان نیک اعمال کرتے رہیں، جس عمل کی بھی توفیق ملے اس توفیق کو انسان غنیمت سمجھے، پیچھے نہ ہٹے۔ یہی دنیا اور آخرت کی فلاح کا ذریعہ ہے۔ کسی بھی نیک عمل کو معمولی نہ سمجھے، نامعمول اللہ کے ہاں کسی عمل کی قبولیت ہو جائے اور انسان کی مغفرت کا سبب بن جائے۔ ترمذی شریف میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنوں میں کوئی دن ایسا نہیں جس میں نیک عمل کرنا اللہ کے نزدیک ان 10 دنوں سے زیادہ افضل ہو۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ان ایام کے علاوہ دوسرے دنوں میں اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی ان دنوں کے نیک اعمال کے برابر نہیں ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں۔ پھر فرمایا، ہاں، اس آدمی کا جہاد جو اپنی جان و مال کے ساتھ اللہ کی راہ میں لڑنے نکلے اور پھر واپس نہ ہو، ان دنوں کے نیک اعمال سے بھی زیادہ افضل ہے۔ اس حدیث مبارکہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر جہاد ایسا ہو جس میں مال جان سب اللہ کی راہ میں قربان ہو جائیں اور جہاد کرنے والا مرتبہ شہادت پا جائے، تو وہ جہاد البتہ اللہ کے نزدیک ان 10 دنوں کے نیک اعمال سے بھی زیادہ محبوب ہے، کیونکہ ثواب نفس کشی مشقت کے بقدر ملتا ہے، اور ظاہر ہے کہ اللہ کی راہ میں اپنی جان اپنا مال قربان کر دینے سے زیادہ نفس کشی اور مشقت کیا ہو سکتی ہے۔ بہرحال ذوالحج کے پہلے عشرے کے اعمال اس اعتبار سے سب سے زیادہ محبوب ہیں کہ بہت زیادہ برگزیدہ اور باعظمت فضیلتیں دن یعنی عرفہ انہی دنوں میں آتا ہے۔ افعال حج بھی انہی ایام میں ہوتے ہیں۔ ان دنوں میں کون سے اعمال ہیں؟ آئیں بتاتے ہیں۔ ایک روایت میں فرمایا ہے کہ ایام میں ایک دن کا روزہ اللہ کے ہاں ثواب میں 1 سال کے روزے کے برابر ہے۔ ایک رات کی عبادت لیلۃ القدر کی عبادت کی طرح اجر و ثواب رکھتی ہے، اور اس روایت سے ہمیں معلوم ہوا کہ ان دنوں میں روزے رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے اور جس قدر ممکن ہو عبادت کرے، خصوصاً رات کے اوقات اور رات کا آخری حصہ۔ اس میں جس کو بھی عبادت کی توفیق مل جائے، وہ اگرچہ 2 رکعت نوافل ہی کیوں نہ ہو، بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ان ایام میں دن میں روزہ رکھیں اور رات میں جس قدر ممکن ہو عبادت سے اپنے آپ کو محروم نہ رکھیں۔ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ازواج مطہرات نقل فرماتی ہیں کہ آپ 9 دنوں کے روزے رکھتے تھے، پھر ان دنوں میں 9 تاریخ کو بھی روزہ رکھتے تھے۔ اس دن کا روزہ بطور خاص بڑی فضیلت کا حامل ہے۔ دوسری روایت میں ہے کہ ان ایام میں کثرت سے لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر کہا کرو، کیونکہ یہ ایام تحلیل و تکبیر اور اللہ کے ذکر کے ہیں، اور بعض روایات میں تحمید یعنی الحمدللہ کے پڑھنے کا حکم بھی آیا ہے۔ مقصود یہ ہے کہ ان ایام میں ذکر کی کثرت کرنی چاہیے، چاہے یہ ذکر و اذکار ہو، قرآن کی تلاوت ہو یا درود پاک کا پڑھنا ہو۔ 9 ذوالحج کے روزے کی فضیلت۔ ان ایام میں اگر کوئی آدمی باقی دنوں میں روزے رکھنے کا اہتمام بھی نہ کر سکے تو کم از کم 9 ذوالحج کے روزے کا تو ضرور اہتمام ہونا چاہیے۔ یعنی ہمارے ہاں حساب سے جس دن ذوالحج کی 9 تاریخ ہو، عید سے ایک دن پہلے اس دن روزہ ضرور رکھا جائے۔ اس ایک روزے کی بھی مستقل فضیلتیں اور حدیث بیان کی گئی ہے صحیح مسلم، ترمذی اور دیگر کتابوں میں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت ابو قتادہ نے یہ روایت نقل کی ہے
کہ میں اللہ تعالیٰ سے یہ امید رکھتا ہوں کہ عرفہ کے دن کا روزہ اس کے بعد آنے والا سال اور اس سے پہلے والا سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ یعنی ایک دن کا روزہ اتنا ببرکت ہے کہ 2 سالوں کے گناہ اسی کی وجہ سے معاف کر دیے جائیں گے، اور یہ اللہ کی رحمت اور شان کریمی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے، اس بارے میں شک کی بجائے پختہ عزم اور یقین ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ انتہائی کریم اور مختار ہے، جس دن اور جس گھڑی کے جس عمل کی اپنے کرم سے جتنی بڑی قیمت اجر و ثواب مقررہ کرنا چاہے کر سکتے ہیں، اس لیے یقین کے جذبے کے ساتھ ان اعمال میں لگ جانا چاہیے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ آئیں مل کر آقا دو عالم نور مجسم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود و سلام پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ و علی آلک و صحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ۔ اللہ حافظ۔